معزز خواتین و حضرات، اس سے قبل میں نے اپنی 2 ویڈیوز میں بہترین ریٹائر لائف گزارنے کے لیے چند تجاویز پیش کی تھی اور امید ہے آپ نے میری ویڈیوز کا ملاحظہ کیا ہوگا۔ اب اس آخری ویڈیو میں چند مزید ٹپس یا تجاویز نہایت اختصار سے بیان کر رہا ہوں، امید ہے آپ پسند فرمائیں گے۔ چنانچہ نمبر 8 ہے، زندگی میں تناؤ سے بچیں، یعنی اسٹریس مینج کرنا سیکھیں۔ آج کے دور میں زیادہ تر لوگ کسی نہ کسی وجہ سے تناؤ اور ڈپریشن میں پائے جاتے ہیں۔ زندگی بہت تیز ہے اور وقتاً فوقتاً رونما ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ چلنا بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میری گزارش ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پریشان نہ ہوں۔ آپ نے اپنی زندگی میں پہلے ہی بہت کچھ عبور کر لیا ہے۔ آپ کے پاس اچھی اور بری یادیں ہیں، لیکن اہم چیز موجودہ وقت ہے۔ ماضی کو آپ کو بھولنا پڑے گا اور مستقبل سے خوفزدہ نہ ہوں۔ آج کا وقت اچھا گزاریں، اس سے آپ اچھا محسوس کریں گے۔ اگر آپ کو کسی کی طرف سے تکلیف ہوئی ہے تو انہیں معاف کر دیں۔ اگر آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہے تو معافی مانگ لیں۔ ناراضگی کو اپنے ساتھ نہ گھسیٹیں، یہ صرف آپ کو اداس اور تلخ بنانے کا کام کرتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون صحیح تھا۔ کسی نے ایک بار کہا تھا کہ غصہ رکھنا زہر کھانے اور دوسرے شخص کے مرنے کی توقع کرنے کے مترادف ہے۔ چنانچہ یہ زہر مت کھائیں، معاف کریں، بھول جائیں اور اپنی زندگی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ دوسرے آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اس کا کوئی نوٹس نہ لیں۔ انہیں سوچنے دیں، انہیں کہنے دیں۔ ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ اپنے معیار زندگی کو کم نہ کریں، ورنہ یہ تناؤ اور ذہنی عدم اطمینانی پیدا کرے گا۔ افسردہ کرنے والے خبریں یا کہانیاں پڑھنے یا سننے سے گریز کریں۔ منفی افراد کے ساتھ صحبت سے گریز کریں، جو ہمیشہ تصویر کا تاریک پہلو دیکھتے ہیں اور ہمیشہ پریشان یا ناخوش نظر آتے ہیں۔ تمام کشیدگی والے تعلقات کو فی الفور چھوڑ دیں اور تنازعات یا بحثوں سے گریز کریں۔ نمبر 9، مشاغل اور سفر سے لطف اندوز ہوں۔ مشاغل رکھنا یعنی ہابی رکھنا ایک ایسی سرگرمی ہے جس کا بنیادی مقصد کچھ کرنا ہے جس سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کی زندگی پر مثبت اثرات پڑتے ہیں۔ اگر آپ کے کچھ مشاغل ہیں تو ان سے لطف اندوز ہوں یا نئے مشاغل بنائیں۔ دنیا کو دیکھنے کے لیے سفر کریں، کیونکہ یہ وقت ہے، یہ سفر کرنے کا بہترین وقت ہے۔ سال میں کم از کم ایک بار ایسی جگہ پر جائیں جہاں آپ اپنی زندگی میں کبھی نہیں گئے ہوں۔ چھوٹے شہروں یا دیہاتوں کا دورہ کریں، آپ کو اچھا محسوس ہوگا۔ نئے مقامات، شہروں اور ممالک میں جائیں، یہ آپ کی زندگی میں سالوں کا اضافہ کریں گے۔ کھانا پکانا، موسیقی اور رقص سیکھیں۔ اپنی پسند کی کوئی چیز تلاش کریں اور اس کے ساتھ لطف اندوز ہونے میں کچھ وقت گزاریں، جیسے میوزک پارٹیاں یا کوئی بھی چیز جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ کوئی نئی زبان یا کوئی نئی چیز سیکھنے کی کوشش کریں جس کے بارے میں آپ سوچا کرتے تھے لیکن ریٹائرمنٹ سے قبل وقت کی قلت کی وجہ سے آپ نہیں کر سکے۔ نمبر 10، ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رہیں۔ اخبارات پڑھیں، خبریں دیکھیں، آن لائن جائیں اور پڑھیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ نئی ایجادات، رجحانات، موسیقی اور طرز زندگی کو جاری رکھیں۔ یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس ایک فعال ای میل اکاؤنٹ ہے اور ان میں سے کچھ سوشل نیٹ ورک استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کن پرانے دوستوں سے ملیں گے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اور جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہنا کسی بھی عمر میں اہم ہے۔
تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ دماغ کو نئے طریقوں سے چیلنج کرنے سے آپ کو ذہنی طور پر تیز رہنے میں بہت مدد ملتی ہے اور بہت ساری ذہنی بیماریوں سے بھی آپ دور رہتے ہیں۔ نئے لوگوں سے ملنا اور زیادہ فعال طریقے سے ہونے والی تبدیلیوں سے خود کو اپڈیٹ رکھنا آپ کی زندگی کے لیے ایک اچھا عمل ہے۔ آپ اپنی ریٹائرڈ زندگی میں بھی نئی چیزیں دریافت کر سکتے ہیں، گھبرائیں نہیں۔ نمبر 11، درد اور تکلیف کی فکر نہ کریں۔ درد اور تکلیف بوڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ان کو سیریس نہیں لیں، ان کا نوٹس نہ لیں، بلکہ انہیں زندگی کے اس سائیکل کا ایک لازمی حصہ سمجھیں اور قبول کریں۔ اپنے دماغ میں انہیں کم سے کم فوکس کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کا پورا فوکس تکالیف بن جائے تو آپ پریشان رہتے ہیں۔ بہت ہنسیں اور ہر وقت خوش رہنے کی کوشش کریں۔ نمبر 12، دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہیں اور اکثر ملتے رہیں۔ دوست ہر عمر میں بہت اہم ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہماری زندگی میں خوشی لاتے ہیں۔ بڑھاپے میں دوستی آپ کی ذہنی صحت، خوشی اور لمبی عمر پر بہت مثبت اور بہت زیادہ اثر ڈال سکتی ہے۔ پرانے دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہیں اور اپنے دوستوں کے حلقے کو وسعت دیں تاکہ ان نوجوانوں کو شامل کیا جا سکے جو یقینی طور پر آپ کے پرانے دوستوں سے زیادہ زندہ رہیں گے۔ اپنے دوستوں سے اکثر ملیں، پرانے دوستوں کے ساتھ تعلقات بحال کریں اور ہم خیال لوگوں کے ساتھ نئی دوستی استوار کریں۔ یاد رکھیں کہ جب آپ نوجوانوں کے ساتھ گھل مل جائیں گے تو آپ اپنے خیالات، تجربات اور اقدار کو آگے بڑھانے کے لیے ایک نیا راستہ بھی کھولیں گے تاکہ آپ نے جو سبق سیکھا ہے وہ آپ کے ساتھ گم یا دفن نہ ہو جائے۔ ہم خیال افراد کے ساتھ پارٹیوں اور فنکشن میں شرکت کریں۔ چنانچہ میرے 12 نکات یا 12 تجاویز یہ ہیں۔ نمبر 1، پیسہ بہت اہم ہے۔ نمبر 2، صحت کا خیال رکھیں۔ نمبر 3، ظاہری شکل کا خیال رکھیں، یعنی کہ مینٹین رکھیں اپنے آپ کو۔ نمبر 4، اپنے گھر میں رہیں۔ نمبر 5، مصروف رہیں۔ نمبر 6، ہر روز گھر سے باہر جائیں۔ نمبر 7، تنازعات سے بچیں۔ نمبر 8، تناؤ سے بچیں۔ نمبر 9، سفر کریں۔ نمبر 10، اپ ٹو ڈیٹ رہیں۔ نمبر 11، درد اور تکلیف کو قبول کریں۔ نمبر 12، دوستوں سے ملیں۔ یہ اس سیریز کی آخری ویڈیو ہے اور امید ہے آپ نے پسند فرمائی ہوگی۔ یہ تمام تجاویز میرے ذاتی تجربات اور خیالات پر مبنی ہیں اور ہر شخص کو اس سے اختلاف کا پورا حق حاصل ہے۔ برائے مہربانی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے خیالات سے مجھے آگاہ کریں۔ بہت شکریہ۔